خدا ہے، میں خدا کو یاد کتنا کرتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ الہی معاملہ ہے، یہ جو اللہ کا نے بھیجا ہوا نمائندہ ہے یہ خدا کا نمائندہ ہے، اب اس کی مدد کرنا ہے تو نظام الہی کی مدد کرنی ہے، اب نظام الہی تک پہنچنے کے لیے الہی شخص چاہیے، عام آدمی نہیں چاہیے، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں آتے امام، کیوں نہیں آتے امام، بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، 313 نہیں ہے مولا، 313 نہیں ہو پا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے اندر دیکھوں نا 100 عیب نظر آتے ہیں مجھے خود کو، میں کو آپ سے اچھا نہیں ہوں، آپ مجھ سے اچھے ہوں گے، آپ کے کو آپ جتنی جانتے ہوں گے آپ اس میں عمل کرتے ہیں، میں تو پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہوں مگر میرا عمل اچھا نہیں ہے اتنا، تو میں تو اپنے اندر اتنے مشکلات دیکھتا ہوں، گرفتار دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، تو میں آپ کسی اور کو کیا کہوں میں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری ہی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہا۔ آیت اللہ بہبانی ہمیشہ دعا کرتے تھے اور ایک شکوہ دل کے اندر رکھتے تھے کہ مولا آتے کیوں نہیں ہیں، مولا کیوں نہیں آتے؟ کہتے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہاں میں امام کی خدمت میں گیا زیارت، اور اس کے بعد پھر وہی شکوہ کہ امام کیوں نہیں آتے، اتنے سارے تو لوگ ہیں۔ کہتے ہیں تو امام نے حجاب ہٹایا اور امام حاضر ہو گئے، امام حاضر ہو گئے، امام نے کہا مجھے کہ دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، یہ حرم سید الشہداء کا جو قبہ ہے یعنی جو زری ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے دعا مستجاب ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ جو دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، کانوں کا پردہ ہٹایا، جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی دعائیں سننا، آواز آنا شروع ہو گئی، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار مولا کے سب کے اولاد دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے۔ کہا یہ مستجاب دعا جگہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے جانے والا، یعنی ہم کسی اور کو کیا، خود اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی دعا کرتا ہوں امام کے لیے، مجلس میں یا نماز میں مولانا نے پڑھ دی، ہم نے بھی الہی آمین کہہ دیا، تنہائی میں کتنا تڑپتا ہوں، مولا کہاں ہے، مولا آئیے، اور جب تک میں انیشیٹو نہیں لوں گا، اپنے اندر چنگاری کو ایجاد نہیں کروں گا، چلوں گا کیسے امام کی طرف؟ جب یہ چنگاری میرے اندر ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہوں مولا کو کہ مولا؟ میں متوجہ نہیں عزیزان محترم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں، گرفتار ہوں، اپنے اندر گرفتار ہوں۔ جب میں خود ہی جکڑا ہوا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے آزاد کرواؤں گا؟ معاملہ سنگین ہے عزیزان محترم، یہ 72 کیوں آئے تھے، 72,000 کیوں نہیں آئے؟ وجہ یہی تھی کہ گرفتاری تھی۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ وہ اتنے سارے لوگ تھے کیوں نہیں آئے، اتنے سارے لوگ تھے ائمہ کی زندگی میں، کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے جیسے میں ہوں، دوسروں کو بول رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں آج امام کے لیے کتنا امام کو یاد کرتا ہوں، کتنا امام کے لیے پڑھتا ہوں، کتنا امام کو صدقہ دیتا ہوں، کتنا امام کے لیے سوچتا ہوں، مگر امام سے بہتر کوئی ذات ہے دنیا کے اندر، خوبصورت بہترین مخلوق عالم کی کیا ہے؟ امام۔ عزیزان محترم پھر میں کربلا کو سمجھ نہیں رہا، کربلا میں کیا چیز تھی سب سے مہم؟ امام۔ امام کو پیسے نہیں چاہیے، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات کی جو ترجمہ پیش کیا کہ خدا جو ہم سے نصرت مانگ رہا ہے، خدا جو ہم سے مانگ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، خدا کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیں جب خدا کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں ہمیں خدا کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری نصرت کرے۔
اب یہ جو ہم قرآن میں آیات میں پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیات بھی ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ قوم فرعون سے، امت فرعون سے جو ہے وہ غضبناک ہے، غصے میں ہے، مگر خدا کو کیفیت رکھتا ہے۔ خدا جو کہتے ہیں خدا راضی ہو گیا، خدا پہلے غصے میں تھا اب راضی ہو گیا، خدا کے یہاں کیفیات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کل آپ کو عرض کیا کہ توحید کا مطالعہ کریں، توحید کو سمجھیں، صفات الہی کو سمجھیں، صفات کیا ہیں پروردگار کی، صفات ثبوتیہ کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ خدا کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں کہ آج اچھا خوش ہے تو کل ناراض ہو گیا، تو پھر کیوں قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ خدا جو ایسا کرتا ہے؟ تو خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے، ایسی مخلوقات بنائی ہے کہ جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہے، جس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہے۔ اور اسی لیے، اور یہ حدیث ہے کہ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو، اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے پروردگار کو غضبناک کیا، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے رسول خدا کو راضی کیا۔ اور حدیث اور ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس پورے عالم میں جو پروردگار نے بنائی ہے، وہ جو اللہ کا نومینیٹڈ بندہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب کچھ جو ہماری زندگی اسی کے گرد گھومنی چاہیے، اسے راضی رکھنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ مگر امام کو کربلا میں لوگوں کی ضرورت تھی، امام کو اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے امام محتاج تھے کسی کے؟ نہیں، امام کے پاس جو آیا وہ اپنی بقا کے لیے آیا تھا، اپنی بقا کے لیے آیا تھا، ورنہ امام تو کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ، میں اکیلا لڑ لوں، مجھے تو مسئلہ نہیں، میرے خون کی وجہ سے۔ امام کا مقصد ختم نہیں ہونا تھا اگر کوئی نہیں بھی آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی طرف بڑھانا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ان کی طرف کیسے بڑھ رہے ہیں، کس طرح بڑھ رہے ہیں، یہ مہم ہے۔ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہم سے، آج کے دور کے اندر یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف 61 ہجری کے اندر واقعے کو بیان کریں اور آج نہ ہو، مقصد یہی ہے۔ کربلا اگر آج وقت کے امام کے قریب نہیں لے کے جا رہی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کربلا اس کا مطلب۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز کی توجہ دیں احکامات پہ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پاک کرتی ہیں، طاہر بناتی ہیں۔ جب آپ خدا کی عبادت مستمر کریں گے، ریگولر کریں گے، تو وہ جو دوسری طاقتیں، نیگیٹو فورسز ہیں، شیطان ہے، وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا۔ بولے گا میں نے اتنے اس کے لیے گناہ کے مواقع فراہم کیے، مگر یہ پھر خدا کی طرف، پھر یہ خدا کی طرف، پھر یہ خدا کی، پھر یہ سجدہ کرتا ہے، پھر یہ عبادت کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، یہ پھر مجلس میں آ جاتا ہے، پھر یہ ماتم کرتا ہے، پھر یہ، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو اغوا، اس نے تو قرآن میں کہا ہے میں اغوا کروں گا، میں دنیا کو زینت بناؤں گا ان کے لیے۔ تو دوسری طرف مقابلے میں بھی کوئی فورس ہو نا، کوئی طاقت ہو۔ اب طاقت تو ہے رحمان کی، لیکن اب ہم اس کو کیسے اپنے لیے پیدا کریں، کیسے اپنے لیے ڈرائیو کریں؟ امام تو غیبت کے پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ امام غیبت کے پردے میں امام کچھ نہیں کرے، نہیں، امام بھی اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں، شیطان بھی تیار کر رہا ہے، امام بھی تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تصادم ہونا ہے، یہ جو ٹکراؤ ہونا ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ کھڑا کون رہ پائے گا۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے اور یہ خدا کا صحیح نمائندہ ہے، تو پھر ہم اگر فنا بھی ہو جائیں تو بھی ہم ختم نہیں ہوں گے۔